اس دور کی. اب آتے ہیں ایڈمنسٹریشن کہ فاطمیوں کا ایڈمنسٹریشن کیا تھا, اس میں کیا کیا پوزیشن تھی ہوتے تھے. تو جنہوں نے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں ایک اسکیچ دیا ہے وہ ہے القلع قشندی. القلع قشندی, ٹھیک. 1418 میں انہوں نے ایک طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور انہوں نے فاطمیوں کا جو ایڈمنسٹریشن سسٹم تھا اس کو کیا ہے لکھا ہے اور اس کا ایک اسکیچ بنایا ہے. تو ان کے اکارڈنگ جو انہوں نے بتایا, تو آرمی جو ہے فاطمیوں کی اس میں 3 بڑے رینک تھے, ٹھیک. آرمی کے 3 بڑے رینک تھے. پہلا بڑا رینک کیا تھا, امیر, جس کو امیر امیر کہا جاتا تھا. وہ کون تھے؟ وہ جو ہائیسٹ آفیسرس ہوتے تھے وہ تھے. اور دوسرے جو خلیفہ کے باڈی گارڈ ہوتے تھے, جو ہمیشہ تلوار یہ خلیفہ کے ساتھ رہتے تھے, وہ لوگ کیا کہلاتے تھے؟ امیر کہلاتے تھے. دوسرے نمبر پہ تھے آفیسر آف دی گارڈ. جو آفیسر آف دی گارڈ تھے ان کو استاذ بھی کہا جاتا تھا, ٹھیک. اور اس میں کون کون لوگ ہوتے تھے؟ اس میں جو آفیسرس ہوتے تھے اور کچھ خواجہ سرا ہوتے تھے. خواجہ سرا جن کو کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے, وہ لوگ کیا ہے ہوتے تھے آفیسر آف دی گارڈ. یہ سیکنڈ نمبر کا ہوتا تھا آفیسر آف دی گارڈ. اور تیسرے نمبر کا ہوتا جو تھا اس میں مختلف ریجیمنٹ تھی, الگ الگ ریجیمنٹ تھی جن کا الگ الگ نام ہوتا تھا, جیسے حافظیہ, جیوشیہ, سوڈانیہ, ہے نا. یہ تیسرے نمبر کے سمجھ لیجیے رینک تھے, حافظیہ, جیوشیہ اور سوڈانیہ. اب وزیر میں بھی کیا ہے, جو رینکس تھے وہ ڈفرینٹ ہوتے تھے. کوئی ہائی رینک کا وزیر ہوتا تھا, کوئی لو رینک کا ہوتا تھا, کوئی میڈیم. تو جو ہائیسٹ رینک تھا وہ کون تھا؟ مین آف دی سورڈس, یعنی جو ہتھیاروں کا ایک طرح سے مالک ہوتا تھا. اور وہ کون ہوتا تھا؟ جو آرمی کو سپروائز کرتا تھا, وار آفس وغیرہ کو جو ہے ڈیل کرتا تھا, کہ جنگیں کہاں پر ہونی ہے, کیسے ہونی ہے, کتنے لوگ جنگ میں جائیں گے, یہ سب چیزیں جو سپروائز کرتا تھا اس کو مین آف دی سورڈس بولتے تھے. یہ سب سے ہائیسٹ رینک تھا. دوسرا تھا لارڈس آف دی ڈورس. لارڈس آف دی ڈورس, یہ ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ یہ خلیفہ کی ایک طرح سے نگرانی رکھتے تھے. خلیفہ کے پاس اگر کوئی انوائس آ رہا ہے باہر سے تو ان کو خلیفہ کے سامنے پیش کرنا اور ایک طرح سے گفتگو کروانا, تو ان کا کام ہوتا تھا لارڈس آف دی ڈورس, ٹھیک. اس کے بعد جو تھا عہدہ وزیروں میں وہ تھا مین آف دی پین, ٹھیک. دا مین آف دی پین, جس میں قاضی وغیرہ ہوتے تھے اور ڈائریکٹرس ہوتے تھے, جو منٹ وغیرہ ہوتی تھی اس کے ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے. اسی طرح جو مارکیٹ کا انسپیکٹر ہوتا تھا جس کو محتسب کہا جاتا تھا وہ بھی ہوتا تھا, ٹھیک. اور محتسب کا کام ابھی جیسے بتایا کہ وہ ویٹ کو کیا ہے سپروائز کرتا تھا, اور جو تول ہے یا جو وزن ہے اس کو جو ہے سپروائز کرتا تھا. اسی طرح اسٹیٹ ٹریزرر, اسٹیٹ ٹریزرر یعنی جو بیت المال کی دیکھ بھال کرتا تھا, ٹھیک. تو پہلے اس میں کون کون آ گیا؟ پہلے اس میں مین آف دی سورڈس اور لارڈس آف دی ڈور آ گئے. اس کے بعد دوسرے میں آ گئے مین آف دی پین, ڈائریکٹر آف دی منٹس اور انسپیکٹر آف دی مارکیٹس, اور اسی طرح اسٹیٹ ٹریزرر, یہ دوسرے پہ آ گئے. اور لوئسٹ رینک جو ہوتا تھا وزیر میں یا مین آف دی پین میں وہ کون ہوتا تھا؟ وہ جو پیون ہوتے تھے, کلرک ہوتے تھے, سیکریٹریز ہوتے تھے, ہے نا. وہ کیا ہوتے تھے؟ لوئسٹ ایک طرح سے رینک مانا جاتا تھا وزارت میں. یا آپ کہہ لیں مین آف دی پین میں جو سب سے لوئسٹ رینک ہوتا تھا وہ کن کا ہوتا تھا؟ سیکریٹریز ہو گئے, کلرک ہو گئے, پیونس ہو گئے, سول سرونٹس ہو گئے, یہ لوگ, ٹھیک. اور یہ جو ایڈمنسٹریشن کا ایک اسٹرکچر تھا یہ جو ہے کس نے ایک طرح سے کریٹ کیا تھا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ المعز اور العزیز, ہے نا, ان کا جو وزیر تھا یعقوب ابن کیلس 991 میں, اس نے کیا ہے ایک طرح سے یہ سب چیزیں جو انٹرنل ایڈمنسٹریشن تھا اس کو کریٹ کیا تھا, بنایا تھا. اور یعقوب ابن کیلس یہ بغداد کا رہنے والا ایک یہودی تھا جس نے بعد میں چل کے اسلام قبول کر لیا تھا. اور پھر اس نے جو یقشیدیوں کا
ایک حکمراں گزرا ہے کافور، ملک کافور جو ہے، اس کے دور میں کیا ہے اس نے اپنا پولیٹیکل کیریئر شروع کیا، اور جب شیعیوں کا خاتمہ ہو گیا، فاطمیوں نے شیعیوں کو اوورتھرو کر دیا، تو اس نے کیا ہے فاطمیوں کے دربار سے تعلق بنا لیا اور پھر ان کے دربار میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا۔ تو یہ ایڈمنسٹریشن کا کچھ اہم چیز تھی جو ذکر کر دی گئی۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، ہائیسٹ رینک، لوئسٹ رینک، مین آف دی پین، مین آف دی سورڈس، ہے نا۔ اسی طرح انسپیکٹر آف دا مارکیٹ، اگر لکھ کے آ جائے ایگزام میں کہ انسپیکٹر آف دا مارکیٹ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، یا محتسب لکھ دیں اور محتسب میں آپ کو آپشن دے دیں انسپیکٹر آف دا مارکیٹ یا ٹریزر آف دی اسٹیٹ، اس میں سے کس کو کہا جاتا ہے، تو آپ ذہن میں رکھیے گا سب چیز۔ اس کے بعد آتے ہیں لٹریری پروگریس، علمی کام کیا ہوئے۔ تو علمی کام فاطمیوں کو دور کا مشہور ہے، انہوں نے علم و فن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت زیادہ ترقی دی ہے، اور اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے ابن کلیس کا۔ ٹھیک، ابن کلیس یہ فاطمی دور کا بہت ہی اچھا علم و فن کا کیا سرپرست مانا جاتا ہے، جس نے علم و فن کی بہت سرپرستی کی۔ اس نے ایک اکیڈمی کیا ہے اسٹیبلش کی تھی، اور اس میں کیا ہے پر منتھ ہزاروں دینار کیا ہے وہ خرچ کرتا تھا ابن کلیس۔ ٹھیک، اسی کے دور میں کیا ہے ایک بڑے فزیشین کیا ہے رہے ہیں محمد التمیمی۔ محمد التمیمی اسی کے دور کے ایک بڑے فزیشین ہیں، اور ان کی پیدائش فلسطین میں ہوئی تھی، بعد میں کیا یہ ایجپٹ موو کر گئے تھے، ایجپٹ شفٹ کر گئے تھے 970 میں۔ 970 میں محمد التمیمی کیا یہ ایجپٹ آ گئے تھے۔ اسی طرح دوسرے بڑے اسکالر ہسٹورین محمد ابن یوسف الکندی، محمد ابن یوسف الکندی، یہ اشریدی دور میں کیا ہے پلے بڑھے، اشریدی دور میں فلورش ہوئے، اور بعد میں کیا ہے جب فاطمیوں کا دور شروع ہوا ایجپٹ میں تو اس کے دربار میں رہے، اور انہوں نے کیا کتاب لکھی، کتاب الولا و کتاب القضا، کتاب الولا و کتاب القضا، یہ محمد ابن یوسف الکندی کی کتاب ہے، اور ان کا انتقال فسطاط میں 961 میں ہوا۔ ٹھیک، 961 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح ایک دوسرے ہسٹورین جن کا انتقال فسطاط میں ہوا 1061 میں، وہ ہے ابن سلمہ القضائی، ابن سلمہ القضائی، اور انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے عیون المعارف و فنون اخبار الخلائف، عیون المعارف و فنون اخبار الخلائف، یہ ابن سلمہ القضائی کی کتاب ہے، یہ بھی کیا ہے ہسٹورین ہے۔ اسی طرح العزیز جو خلیفہ تھا اس کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی ایک اچھا شاعر تھا، اور اس کو بھی کیا ہے علم و فن سے کافی دلچسپی تھی۔ فاطمی دور کا جو ایک اہم کنٹریبیوشن رہا ہے وہ دارالحکمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، دارالحکمہ یا دارالعلم، اس کو اسٹیبلش کیا تھا الحاکم نے 1005 میں، 1005، اس میں کیا ہے 1005 میں حاکم نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، قائم کیا تھا، اور اس میں کیا ہے جو ان کا شیعہ فلسفی تھی، جو ڈاکٹرائن تھی، اس کو کیا ہے یہ لوگ پھیلاتے تھے، اس کو تبلیغ کرتے تھے، اور اسی طرح الحاکم نے کیا ہے اس کے لیے 257 257 دینار کیا ہے فنڈ ایک طرح سے وہ کر دیا تھا کہ اس کے لیے خرچ کیا جائے گا، اور اس میں کام کیا ہوتے تھے، مینوسکرپٹس جو ہوتی تھی اس کی کاپی کی جاتی تھی، اسی طرح جو بکس وغیرہ خراب ہو جاتی تھی، پرانی ہو جاتی تھی، جلدیں خراب ہو جاتی تھی، تو اس کو کیا ریپیئر کیا جائے گا، اور دوسری جو جنرل مینٹیننس ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے، تو اس پر خرچ کرنے کے لیے 257 دینار 257 دینار کیا ہے وہ اس نے ایک فنڈ جنریٹ کیا تھا الحاکم نے۔ اسی طرح اس کا جو ہال تھا یا جو رائل پیلس تھا، اس میں بھی کیا ہے ایک لائبریری تھی، ٹھیک،
اور اس میں کچھ رومس تھے جو میٹنگ وغیرہ کے لیے بنائے گئے تھے، یعنی جو باہر سے انوائز آتے تھے یا لوگ آتے تھے تو ان سے میٹنگ کے لیے کیا ہے ایک ہال بنایا گیا تھا، ایک روم بنایا گیا تھا۔ اور یہ جو انسٹیٹیوٹ تھا وہ بند کر دیا گیا 1119 میں، یعنی دارالعلم یا دارالحکمہ جو ہے وہ 1119 میں بند کر دیا گیا۔ اور بند کرنے والا کون تھا؟ ملک الافضل، ٹھیک۔ اور ایوبیوں کے دور تک یہ کیا ہے قائم رہا، یعنی اس کی عمارت موجود تھی، لیکن اب اس میں جو کام ہوتا تھا، جو علمی یا لٹریری کام تھا، وہ کیا ہے بند کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح الحاکم نے کیا ہے، جو المقدم ایک پہاڑ ہے، ایک اونچی جگہ ہے، اس پر کیا ہے ایک آبزرویٹری بنوایا تھا، رصدگاہ بنوایا تھا۔ اسی دور میں یا کنٹمپریری جو ہسٹورین شمار کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک بڑے ہسٹورین ابن حماد ہیں۔ ابن حماد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس آبزرویٹری کو دیکھا تھا، ہے نا، اور اس میں جو انسٹرومنٹ وغیرہ یوز کیے جاتے تھے اس کو بھی اس نے دیکھا تھا، جو ایسٹرولیب ہے نا، یہ سب یوز کیے جاتے تھے، جس سے کیا ہے آسمان، چاند، ستاروں کا آبزرویشن کیا جاتا تھا۔ ابن حماد نے وہ سب چیزیں وہاں کی دیکھی تھی۔ اسی طرح ایک بڑے اسٹرونامر فاطمی دور کے ابن یونس ہیں، ٹھیک۔ ابن یونس، ان کا تعلق الحاکم کے دربار سے رہا ہے، ان کا انتقال 1009 میں ہوا، ابن یونس کا۔ اسی طرح ایک اور بڑے اسکالر جو بہت ہی مشہور ہیں، ابو علی الحسن ابن الحیثم، ابو علی الحسن ابن الحیثم، جن کو فادر آف آپٹکس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے آپٹکس کے اوپر کام کیا ہے۔ اور ان کی پیدائش بصرہ میں 965 میں ہوئی، بصرہ میں 965 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 1039 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے الحاکم کو ایک پرپوزل بھیجا تھا، وہ یہ کہ جو دریائے نیل تھی اس میں اوور فلو بہت ہوتا تھا، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا تھا، فصلیں خراب ہو جاتی تھی، بیماریاں بہت پھیلتی تھی۔ تو انہوں نے کچھ آئیڈیا ان کے پاس آیا اور انہوں نے پرپوزل بھیجا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو جو ہے کنٹرول کر سکتا ہوں اور اس پہ کیا ہے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو الحاکم نے کیا ہے ان کو اجازت دے دی، انہوں نے کافی پیسے وغیرہ خرچ کیے اور اس کے لیے کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو پائے اور فلو کو روکنے میں۔ تو حاکم کو جو ہے غصہ آیا ان کی اس بات پہ کہ انہوں نے جو ہے دعویٰ کیا تھا کہ ہم صحیح کر دیں گے لیکن کر نہیں پائے۔ تو انہوں نے کیا ہے اس کے ڈر سے، حاکم کے غصے کے ڈر سے کہ کہیں ان کو مروا نہ دے، یہ جو ہے چھپ گئے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی کیا ہے ظاہر کیا کہ اب یہ کیا ہے دماغ سے ہٹ گئے ہیں، اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ اور اسی دوران انہوں نے کیا ہے کتاب لکھی، جو کتاب کتاب المناظر کے نام سے جانی جاتی ہے، ٹھیک۔ جب خلیفہ کا انتقال ہو گیا تھا تب یہ کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور پھر ان کی کتاب سامنے آئی، کتاب المناظر، جو انہوں نے آپٹکس پر لکھی۔ ایک اور بڑے اسکالر اس دور کے ابن العمار الموصلی، ابن العمار الموصلی، انہوں نے بھی کیا ہے آنکھوں پر کام کیا ہے، آپٹکس پر، اور ان کی کتاب کا نام ہے المنتخب فی علاج العین، المنتخب فی علاج العین۔ یہ بھی کیا ہے حاکم کے دور کے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے آنکھوں کا جو مطلب آنکھوں کی روشنی کے اوپر کیا انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اور اسی طرح آنکھوں میں جو بیماری ہو جاتی ہے، پتھر بن جاتا ہے آنکھوں میں، اس کو آپریشن کرواتے ہیں جس کو موتیابین کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی انہوں نے کیا ہے اپنی کتاب میں ڈسکرپشن دیا ہے کہ کیسے اس کو کیا ہے آپریشن کیا جائے، کیسے اس کو توڑا جائے، توڑ کے اس کو کیسے نکالا جائے آنکھوں کو، مطلب تھوڑا سا چیرا لگا کے۔ تو ابن العمار الموصلی نے اس کے بارے میں بھی ڈسکرائب کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اسی طرح ایک اور بڑے اسکالر احمد ابن جزر ہیں، یہ میڈیسن کے ماہر ہیں، اور ان کی پیدائش قیروان میں ہوئی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا 1009 میں، 1009 میں
احمد ابن جزر کا انتقال ہوا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 20 یا 40 کتابیں میڈیسن پر لکھی تھی. میڈیسن پر 20 یا 40 کتابیں لکھی تھی، جو کہ بہت سی غائب ہو گئی، کچھ ہی بچی ہیں، موجود ہے. ان میں سے ایک کتاب التعریف بصحیح التاریخ، التعریف بصحیح التاریخ. دوسری کتاب ہے زاد المسافر وقوت الحدیر، زاد المسافر وقوت الحدیر. اور تیسری کتاب ہے سیاست الصبیان و تدبیرہم، سیاست الصبیان و تدبیرہم، یعنی جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، تو ان کو کیسے دیکھا جائے، ان کا علاج کیسے ہو، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے، اس کے بارے میں. اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے کتاب الاعتماد، کتاب الاعتماد، یہ بھی ابن جزر کی کتاب ہے. تو ہو سکتا ہے ان کا پورا نام احمد ابن جزر آ جائے کوشچن میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی ابن جزر آ جائے. تو ذہن میں ہونا چاہیے کتاب ان کی کون کون سی ہے، اور یہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں انتقال ہوا. اسی طرح ایک اور بڑے اسکالر علی ابن رضوان، ان کی پیدائش جزیرہ میں ہوئی 998 میں، اور 1061 میں قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا. ان کی کتاب کا نام ہے الکتاب النافع لابن سینا، الکتاب النافع لابن سینا. دوسرے بڑے اسکالر ابن زلاق، ابن زلاق، ان کی پیدائش 919 میں ہوئی، اور ان کا انتقال 997 میں، 919 میں پیدائش، 997 میں انتقال. یہ بھی کیا ہے، ہسٹورین ہے. اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، ان کی کتاب کا نام ہے خبر قضات المصر، خبر قضات المصر، یعنی مصر کے قاضیوں کی تاریخ. اور اسی طرح دوسری کتاب ہے مختصر تاریخ مصر، مختصر تاریخ مصر. ایک اور بڑے اسکالر ہسٹورین علی ابن نجیب الصیرافی، علی ابن نجیب الصیرافی، ان کی کتاب کا نام ہے سیر التاریخ، سیر التاریخ. یہ علی ابن نجیب الصیرافی کی کتاب ہے. اس دور کے کچھ مشہور شعراء، جن میں تمیم ابن معیز، ہبت اللہ ابن موسیٰ شیرازی، اور ابن ہانی، یہ تین بڑے شعراء ہیں اس دور کے. تمیم ابن معیز، ہبت اللہ ابن موسیٰ شیرازی، اور ابن ہانی. اسی طرح جو رائل لائبریری تھی جس کو الحاکم نے بنایا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس لائبریری میں اس دور میں 2 لاکھ کتابیں کیا ہے، موجود تھی. 2 لاکھ کتابیں اس وقت موجود تھی، اور 2400 قرآنی نسخے موجود تھے، یعنی الگ الگ انداز میں لکھے گئے جو قرآنی نسخے تھے. تو 2400 اس طرح کی کاپیز موجود تھی قرآن کی. اسی طرح ابن مقلہ کی جو ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹ تھی، وہ بھی اس لائبریری میں موجود تھی. اور طبری کی جو ہسٹری ہے، اس کی جو ہے کاپی بھی کیا ہے، موجود تھی. ٹھیک، طبری کی جو ہسٹری ہے، یعنی تاریخ طبری، اس کی بھی کیا ہے، کاپی اس لائبریری میں موجود تھی. یہ لائبریری 1068 میں کیا ہے، لوٹ لی گئی، تباہ کر دی گئی. اور جو لوگ موجود تھے، جن لوگوں نے اس وقت پر دیکھا جو حالات ہوئے، تو ان لوگوں نے جو بعد میں لکھا یا بتایا کہ کتابیں جو ہیں 25 کیمرز پر لے کر گئے لوگ، یعنی 25 اونٹوں پر سوار کر کے ساری کتابیں وہ لوگ لے کے چلے گئے، اور ان کتابوں کو کیا ہے، ان لوگوں نے جلا جلا کے ختم کر دیا. یعنی جو گھروں میں آگ وگ جلتی تھی،
ہے نا, اس میں کیا ہے اس کو جلایا. اسی طرح جو کچھ سلیوز تھے جو جوتوں کا کام کرتے, جس کو آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں موچی, جو موچی کا کام کرتے تھے یا جوتے وغیرہ لیدر کے بناتے تھے, تو اس میں کیا ہے لیدر کو آگ پہ تپا تپا کے کیا ہے تھوڑا سا ملائم کر کے اس کو موڑا جاتا ہے, جو بھی کیا جاتا ہے. ان سب کاموں کے لیے انہوں نے کیا وہ سب کتابیں جلا کے ختم کر دی. تو یہ جو 2 لاکھ کتابیں تھیں ان کا حال مسلمانوں نے خود یہ اس طریقے سے کیا. ایک ذرا سا بچہ اس کو بھی کمپلیٹ ہی کر دیتے. آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. آرکیٹیکچر میں جہور نے کیا ہے 972 میں الازہر ماسک کیا ہے تعمیر کروایا. اسی طرح دوسری سیکنڈ اولڈسٹ ماسک جو فاطمی دور کی شمار کی جاتی ہے, جس کو الحاکم نے شروع کیا تھا, جس کو الحاکم ماسک کہا جاتا ہے, اور 990 میں کیا ہے اس کو شروع کیا تھا, اور 1012 میں کیا ہے یہ کمپلیٹ ہوئی. اور یہ بھی کیا ہے الازہر کے پیٹرن پر تعمیر کی گئی تھی الحاکم ماسک, جس کو سیکنڈ اولڈسٹ ماسک شمار کیا جاتا ہے فاطمی دور کا. اسی طرح القمر ماسک, یہ جو ہے 1125 میں تعمیر کی گئی القمر ماسک. اور اس مسجد میں کیا ہے پہلی مرتبہ مقرنس کا یوز ہوا. مقرنس یہ ایک ڈیکوریشن کا پیٹرن ہے, اسٹائل ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عمارتوں میں جو مسلمانوں نے بنوائی ہے. تو جو بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں, گیٹ کے اندر کا حصہ یا گنبد کے اندر کا حصہ جو سجایا جاتا ہے اور وہ دیکھنے سے بہت خوبصورت لگتا ہے, شہر کی مکھی کے چھتے کے ٹائپ, تو وہ جو ڈیکوریشن کا پیٹرن ہے اس کو مقرنس بولا جاتا ہے. تو اس کا کیا ہے یوز ہوا کس میں القمر ماسک میں پہلی مرتبہ. اسی طرح الصالح ابن رزیق یا رزق, الصالح ابن رزق جو ہے جن کا انتقال 1160 میں ہوا, انہوں نے کیا ہے اس میں ڈیکوریٹ کیا تھا, کچھ چیزیں ڈیزائن بنائی تھی, اور کوفک انسکرپشن میں کیا ہے چیزیں لکھی تھی, پرانی آیات ہو گئی یا عربی کی کچھ کوٹیشن ہو گئے, تو کیا کوفک جو فاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کیا اس کو لکھا تھا. اسی طرح ایک ہے بدر الجمالی ماسک ٹام, بدر الجمالی ماسک ٹام جو 1085 میں شروع ہوئی, اور اس کی تعمیر بھی کیا ہے مقطم پر ہوئی تھی, مقطم جو پہاڑ ہے. اور یہ جو ہے ایسی مسجد ہے یا ایسا ٹام ہے جس کو جو ہے ایسوسیٹ کیا گیا ہے فاؤنڈر کی طرف, یعنی جس نے بنوایا ہے اسی کا کیا ہے یہ مقبرہ ہے. ورنہ تو عام طور سے مقبرے وغیرہ کیا ہے بعد کے لوگ جانشین بنواتے تھے, لیکن یہ کیا ہے بدر الجمالی نے بنوایا تھا, اور اسی میں کیا ہے ان کا مقبرہ ہے, تو اسی وجہ سے اس کو بدر الجمالی ماسک ٹام کہا جاتا ہے. اور فاطمیوں نے کیا ہے قاہرہ میں 3 بڑے گیٹ بنوائے تھے جو کہ اب موجود نہیں ہیں. ایک کا نام تھا باب الزابلہ, ایک تھا باب النصر, اور تیسرا تھا باب الفتوح. تو 3 گیٹ بنوائے تھے قاہرہ میں. اسی طرح جو فاطمی تھے ان لوگوں نے کیا ہے آرٹ وغیرہ میں جو پیٹرن فالو کیا وہ کون سا تھا, ایرانین پیٹرن تھا. اور اس میں وہ لوگ کیا ہے اپنے ٹیکسٹائل میں, اپنے کپڑوں وغیرہ میں اینیمل موٹیوس کیا ہے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر بناتے تھے, جیسے جانوروں کی شکلیں ہو گئی, جنگل کی تھوڑا سا ڈپکشن ہو گیا, جنگل میں جانور ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو یہ جو ایرانین پیٹرن تھا اس کو کیا ان لوگوں نے فالو کیا. اسی طرح جو بک بائنڈنگس ہے یہ سب سے پہلے ایجپٹ سے کیا ہے شروع ہوا, اور آگے چل کے وہ کیا ہے دوسرے علاقوں میں بھی گیا. ٹھیک, اور اس کے علاوہ جو ان کا ڈیکوریشن کا ٹیکنیک تھا وہ کیا ہے تقریباً ملتا جلتا کسی تھا قبطی لوگوں سے, جو پہلے زمانے میں یعنی فرعونک دور میں قبطی لوگ تھے, ان لوگ نے جو اپنے عمارتوں میں ڈیزائن وغیرہ بنائی تھی, ڈیکوریشن وغیرہ کیے تھے, تو ان کے یہاں بھی کیا ہے بہت سملرٹی ملتی ہے کہ ان لوگوں نے انہی سب چیزوں سے وہ سب ڈیزائن کیا ہے ڈرائیو کیا ہو اور لیا ہو. اسی طرح ایجپشین اسکول آف ٹولنگ اینڈ اسٹیمپنگ جو مہر سازی وغیرہ کا ایک طرح سے طریقہ تھا, وہ بھی کیا ہے بہت زیادہ کامن تھا, بہت زیادہ عام تھا, جس کو کیا ہے لیدر پر لوگ جو دوسرے علاقوں میں بھی یوز کرتے تھے وہ ٹیکنیک.
کہ لیدر کی کوئی چیز بنائی ہے نا، لیدر کا ورک کیا، تو اس میں کیا ہے جو اسٹیمپ لگاتے تھے، مہر لگاتے تھے، یا اور بھی ڈیزائن وغیرہ، تو فاطمی دور کے جو ایجپشین اسکول تھا اسٹیمپنگ وغیرہ کا، وہ کیا ہے بہت اچھا مانا جاتا تھا، جو دوسرے علاقوں میں بھی کیا لوگ اس کو ایک طرح سے یوز کرتے تھے. تو یہ کچھ فاطمی دور کا کنٹریبیوشن اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ وغیرہ تھا. اب ان شاء اللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ ایوبی